سیدہ ہائے سیدہ صبت علی یا مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین طه وياسين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على من قال هذه الكلمات يا مالك الملك يا هادم الأحزاب يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب سبب لنا سببا لا نسأت له طلبا بحق لا إله إلا الله وبحق محمد رسول الله وعلى سيد المطهر وإمام المظفر وشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر أبي الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما لا بقية الله الأعظم الحجة ابن ثاني عشر الإمام المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني صلوات پڑھے محمد وآل محمد سلامتی امام کے لیے بلند ترین صلوات پڑھے محمد وآل محمد ہم سب کو دنیا میں زیارت امام حسین اور آخرت میں شفاعت امام حسین نصیب ہونے کے لیے بلند ترین صلوات پڑھے محمد وآل محمد تمام مومنین جس گوشے میں رہتے ہیں ان کی صحت و سلامتی اور حفاظت کے لیے بالخصوص پارا چنار کے مومنین کی حفاظت کے لیے لبنان کے مومنین کی حفاظت کے لیے سیریا کے مومنین کی حفاظت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھے محمد وعالم تمام مومنین کی اعمال کی قبولیت کے لیے بالخصوص کانودر کے تمام مومنین نوجوانوں مومنین و مومنات تمام کے اعمال کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھے محمد وعلی محمد مل جل کے اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد وعلی محمد عزیزان گرامی کل بات جہاں میں نے چھوڑی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فاطمہ بضعۃ منی میں نے بتایا پہلے یہ حدیث آیا ایک باپ اپنے بیٹی کے لیے کہتا ہے اس عنوان سے ہے تو کہا نہیں اس لیے کہ 7 موارد وہ ہے جہاں پر یہ حدیث آئی ہے فاطمہ بضعۃ منی کیا ہے لفظ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن بیتہ آخذ بید فاطمہ وقال انہا بضعۃ منی پیغمبر بیت الشرف سے نکلے اور ہاتھ تھاما ہوا تھا جناب سیدہ کا جو کمسینی میں تھی
کہنے لگے فاطمہ تو بضعۃ منی، پہلی مرتبہ۔ مکرمہ کہتے ہیں سمعت، میں نے سنا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو علی المنبر ویقول، پیغمبر منبر پر تشریف فرماتے اور کہہ رہے تھے کہ انہا بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ پھر کشف الغمہ عن معرفت الائمہ کے اندر حدیث ہے من عرفہا فقد عرفہا من لم یعرفہا فعرفہا، جو جانتا ہے فاطمہ کو وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ سمجھ لیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی۔ پھر قال اور قیلہ کا جو فرق میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کے اندر مولا متقیان کے سامنے پیغمبر نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی۔ پھر علامہ مجلسی کی وہ روایت جہاں پر شہزادی کو جمع کیا، حسنین کریمین طیبین شریفین کو بٹھایا اور گواہ کے طور پر رکھا، کسی اور کو بلا کر، ایک دو طلحہ وغیرہ چند لوگوں کو بلا کر رکھا اور بلا کر انہیں گواہ بنا کر کہا اللہم اشہد، اے میرے معبود تو گواہ رہنا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ پھر کلمہ فاطمہ کے معنی کیا تھے، کس عنوان سے ہے، تو کہا ایک حرف با کے ذریعے استعمال ہوا ہے، انی فتمتک بالعلم، اے فاطمہ ہم نے آپ کو علم سے مستغنی رکھا، ایک حرف با۔ چار حدیثیں من کے ذریعے سے، من تولاہا، من احباہا، من ذریتہا، من محبیہا، من النار، جو آپ سے تولا رکھے، محبت رکھے، آپ کے چاہنے والوں سے دوستی رکھے اور آپ کے اولاد سادات کرام سے محبت رکھے تو اللہ کی طرف سے بی بی انہیں جہنم سے بچائے گی۔ پھر وجہ تسمیہ میں حرف عین اور نون ان کے ذریعے سے چار تھے، کا فاطمت انی شر، فاطمت انی تمسے، شر سے بی بی کو الگ رکھا اور عام حالات جو خواتین پر طاری ہوتے ہیں اس سے بی بی کو الگ رکھا۔ پھر کا فاطمت انتم الوراثہ فی الملک، اور ورثہ ملکیت میں لالچی نہ بن جائے، فاطمہ کو ان سے بھی الگ رکھا۔ اور کس سے رکھا الگ، کا فاطمت الاعداء ان معرفتہا، فاطمہ کو الگ رکھا کس سے، کہ ان کے دشمن کبھی ان کی معرفت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے معصوم نے جناب زہرا کو لیلۃ القدر سے تشبیہ دی ہے، اور لیلۃ القدر کیا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر تم کیا جانتے ہو لیلۃ القدر۔ پھر بات آئی کلمہ فاطمہ کے جو معنی ہے با من ان کے ذریعے سے، تو کبھی مانعہ کے معنی، کبھی قاطعہ کے معنی، کبھی فاصلہ کے معنی، یہ بی بی آئی ہیں تو چادر میں جب تعارف ہر کسی کا ہوا تو غیرت فاطمہ، اگر تعارف ہوتا تو بالواسطہ ہوتا، لیکن فاطمہ جب آئی ہیں تو بلا فصل کی زوجہ بن کر آئی ہیں تو بلا فصل کا ذریعہ تعارف ہوا ہے۔ اب جب بات یہاں تک پہنچی تو کل میں نے بتایا کہ یہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا تو اس سے مراد کیا ہے، کہ زمانہ ہے لیلۃ القدر اور مکان ہے قلب، جو نبی نے فرمایا فاطمہ قلبی الذی جعل اللہ بین جنبیا، فاطمہ وہ میرا دھڑکتا ہوا دل ہے جو میرے پہلو میں اللہ نے قرار دیا ہے۔ اب فاطمہ ذریعہ بنا ہے شہزادی کا بضعہ یا بضعہ زیر یا زبر کے ذریعے فاطمہ زہرا کو ٹکڑا قرار دیا گیا۔ اب عزیزو یہ قلب قرار دیا گیا، تب یہاں پر بات آتی ہے اللہ نے فاطمہ کو کب اور کیسے کیوں عطا کیا۔ اس کے بعد منیت کی بات اور حدیث کی وضاحت ختم، میں اپنی بات کو مکمل کر دوں گا۔ جب بات میں نے یہاں تک پہنچا دی، اتنی مجالس کے ذریعے بات یہاں تک لایا ہوں، تو اب جملہ سنیے گا۔ پیغمبر کے یہاں اولاد کا تصور تھا، بیٹے ہوتے دنیا سے رخصت ہو جاتے، کبھی قاسم آئے تو چلے گئے، کبھی طیب آئے تو رخصت ہو گئے، کبھی طاہر آئے تو چلے گئے، لیکن کوئی اولاد زیادہ مدت تک نہ رکی سوائے جناب ابراہیم، جو کہ ماریہ قبطیہ کی اولاد میں سے تھے، وہ 7 برس کی حیات پا کر دنیا سے گئے۔ لوگ تانا تشنی کرتے رہے کہ نبی کے یہاں اولاد نہیں، نبی کے یہاں اولاد نہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سوف یعطیک ربک فترضی، اے پیغمبر ان قریب آپ کا رب آپ کو کچھ ایسی چیز دے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔
اللہ نے پیغمبر کو کون سی ایسی چیز دی جس سے پیغمبر راضی ہو گئے؟ تو آواز قرآن خود بڑھ کر کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اب یہ بات تو واضح ہے، جب لامحدود غنی مطلق اللہ جو رزاق ہے، اللہ جو واقعاً رحیم و غفار ہے، اگر وہ کسی کو عطا کر دے تو وہ کیوں کر راضی نہ ہو؟ اگر وہ سید المرسلین ہو تو فوراً راضی ہو جائیں گے۔ اب راضی ہو گئے تو آواز قدرت فصلی لربک، اپنے پروردگار کی نمازیں پڑھو، قربانی دو، اور یاد رکھنا ابھی تک جس نے تانا تشنی کی تھی کہ آپ لاولد ہے، اب آپ کا دشمن لاولد ہوگا۔ اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں عزیزو، زمانہ بدلا، کتنا زمانہ بدلا، ظلم کرنے والا زمانہ کس انداز سے بدلا، کبھی شخصیتوں پر ظلم کیا، کبھی کردار پر ظلم کیا۔ آج حد یہ ہو گئی کہ زمانے میں غیرت ختم ہو گئی، آج زمانہ جھوٹے کو صدیق کہہ رہا ہے، فقیر کو غنی کہہ رہا ہے، لاولد کو اماں کہہ رہا ہے۔ اللہ نے کہا ہم عطا کریں گے، نبی کو فاطمہ عطا کیا، لیکن نبی یہ اللہ ہے، جب کوئی چیز دے دے بندہ راضی ہو جائے گا۔ اب آپ کوئی چیز عطا کریں جس سے وہ راضی، نبی نے نمازیں پڑھی، آواز نہ آئی، نبی کے لیے آیا دن میں عبادت، رات میں عبادت، کہا قوم نبی اٹھیے لیکن راتوں میں تھوڑا آرام بھی کر لیجئے، روزے رکھے، خیرات عطا کی، صدقات دیے، زکوٰۃ عطا کی، اطاعت کی، غریبوں کا خیال رکھا، ہر کسی کا خیال رکھا، اپنوں کا بھی خیال رکھا، اپنوں کے اپنوں کا بھی خیال رکھا، لیکن ابھی تک رضا کی آواز نہ آئی۔ لیکن آخری حج کر کے جب واپس آئے، بلندی پر جانے کے بعد علی کو اٹھا کر کہا من کنتو مولا فہذا علی مولا۔ آواز قدرت آئی الیوم اکملت لکم دینکم، اکملتو کا پہلا صیغہ، پھر دوسرا صیغہ واتممت علیکم نعمتی، ہم نے نعمتیں تمام کر دی۔ اس کے بعد کیا جملہ کیا ہے؟ وَرَضِيتُ، ہم راضی ہو گئے۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ کب راضی ہوا؟ کہ اللہ اعلان ولایت سے راضی ہوا۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، نماز ہے جسم، روزہ ہے جسم، عمرہ ہے جسم، حج ہے جسم، اطاعت ہے جسم، ماں باپ کی اطاعت ہے جسم، اطاعت نبی ہے جسم۔ بغیر روح کے جسم میں حرکت نہیں آئے گی۔ کہ حرکت کیا آئے گی؟ تو کہا زندہ ہونا ضروری ہے۔ کہ وہ روح کون ہے؟ کہ ولایت علی، وہ روح کا نام ہے جو حرکت عطا کرتی ہے۔ اب عزیزو غور سے جملہ سنیے گا، متوجہ رہ کر۔ عقائد امامیہ مختصر سی کتاب ہے، علامہ محمد رضا مظفر علیہ مقامہ کی تحریر کردہ، جو آغا خوئی رضوان اللہ علیہ کے حکم سے تیار کی گئی۔ اس کے اندر ایک باب، اس کے اندر ولایت کے بارے میں ایک حدیث، کیا پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اتنا قیام کرے، کھڑے رہے، پیروں میں ورم آ جائے، اتنا رکوع کرے کہ کمر کمان بن جائے، اتنا سجدہ کرے کہ آنکھوں کی چربی پگھل کر بہہ جائے، کہ یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود
اگر ولایت علی نہیں ہے تو ایسی نمازیں اس کے منہ پہ ماری جائے گی. کہا کیوں؟ کہ جب تک روح نہ ہوگی یہ مردہ کہلائے گا. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، کیسے سنو گے آپ کے حوالے ہے. اللہ کا حبیب راضی ہوا کب؟ کہ فاطمہ عطا ہو تو نبی راضی، اور اعلان ولایت ہو تو اللہ راضی. اب جسے نبی راضی ہو کرنا ہو، نبی کو راضی کرنا ہو، وہ فاطمہ کو راضی کرے، اور جسے خدا کو راضی کرنا ہو اسے علی کو راضی. عزیزو متوجہ رہیے گا، کیا خدا کو راضی کرنا ہو تو علی علی کرو، نبی کو راضی کرنا ہو یا فاطمہ کرو. لیکن رضا اتنی اہم ہے، رضا کا تعلق، خوشی کا تعلق، جفا کا تعلق، قطع کا تعلق، وصل کا تعلق قلب سے ہے. اب یہ قلب ہی بتائے گا. لیکن لوگ آج نعرہ سنتے ہیں یا علی تو چہرہ بگڑ جاتا ہے. کہتے یہ کیسا نعرہ ہے؟ کبھی رخ ادھر کر لیتے ہیں، کبھی ادھر کر لیتے ہیں کہ ہمیں علی پسند نہیں. نعوذ باللہ. خاتم بدہن جسے علی پسند نہیں، یا تو اس کے شجرے میں کمی ہے، یا پھر غذا صحیح نہیں ہے. کہا کیوں؟ متوجہ رہیے گا عزیزوں، میں جان لے جانا چاہتا ہوں. صراط مستقیم یعنی سیدھے. اب جب چیز جیسے سامنے موجود مجمع، منبر پر میں سیدھے میں کہوں مثلا یہ گلاس دیکھیے جو میرے ہاتھ میں موجود ہے، تو ہر کوئی ادھر دیکھے گا. لیکن اگر میں کہوں ادھر دیکھیے، کوئی ادھر دیکھے، کوئی ادھر دیکھے، اسے سیدھا راستہ ملے گا. نہیں سمجھ میں آیا بی بی؟ سنیے میں کہاں لے جانا چاہتا ہوں. کہ جب جناب ابو طالب کے یہاں فرزند آئے، حلال مشکلات، اسد اللہ الغالب، مطلوب لکل طالب، بیت اللہ میں آنے والا اسد اللہ آیا. نبی ادروع خطابت کہہ رہا ہوں، نبی نے علی کو آغوش میں رکھا، کہنے لگے یا علی، عینوں کا عینی، آپ کی آنکھ میری آنکھ، لحموں کا لحمی، آپ کا گوشت میرا گوشت، دموں کا دمی، آپ کا خون میرا خون، وجہوں کا وجہی، آپ کا چہرہ میرا چہرہ. جبریل نازل ہوئے، ازروع خطابت یہ جملہ ہے، کہتے نبی خرچہ سارا اللہ کا. کہ پھر کہ جملے بدلیں. نبی نے کہا علی، عینوں کا عین اللہ، تیری آنکھ اللہ کی آنکھ، وجہوں کا وجہ اللہ، تیرا چہرہ اللہ کا چہرہ، یدوں کا ید اللہ، اذنوں کا اذن اللہ، جنبوں کا جنب اللہ. علی تو ولی اللہ ہے. ادھر قصیدے پڑھے جا رہے ہیں. ایک ابو جہل تھے، لات و عزا کے بتوں کے قدموں کی خاک سے سرما بنایا، شیشی میں رکھا، سرما لگانے کے لیے چلے. اونچا پیجامہ، لمبا کرتا، عطر لگا کر چلے کہ چلے سرما لگائیں گے. میں ابو جہل بتا رہا ہوں، آپ کیا سمجھ رہے مجھے نہیں معلوم. آئے
ابھی نبی بھائی کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں ابو طالب اپنے بھائی کے بیٹے محمد عربی سے کہو کہ بچہ ہمیں دے دیں تاکہ ہم سرما لگا دیں۔ نبی نے اسے دیکھا، علی کو دیکھا، گہوارے میں رکھ دیا، جھولے میں رکھ دیا اور رخ بدل دیا۔ کہا کیوں؟ ہر مرتبہ جواب زبان سے دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ نبی نے کہا جس کی آنکھ عین اللہ ہو اسے سرمے کی کیا ضرورت۔ لیکن اگر مان لیتا تو ابو جہل نہ ہوتا۔ سرما لیا، گہوارے کے قریب گیا، آسینوں کو پلٹا، شیشی کو کھولا۔ غلام حسین رضا آغا صاحب اللہ مقاموں کہتے ہیں سرمے دانی سے سرما لیا اور چہرہ آگے بڑھایا، داڑھی اتنی لمبی تھی، گہوارے میں آئی، علی ہاتھوں کو بلند کیے، داڑھی کو پکڑا، ادھر سے سرما والا ہاتھ آگے بڑھا، ادھر سے علی کا کھیلتا ہوا ہاتھ آگے بڑھا، یا جملہ بدل کر کہوں ادھر سے ابو جہل آگے بڑھا، ادھر سے علم والا ہاتھ آگے بڑھا، ادھر سے کفر آگے بڑھا، ادھر سے کل ایمان کا ہاتھ آگے بڑھا، لیکن یہ سوچ رہا تھا کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے ہی سرمے والا ہاتھ آنکھوں کے قریب لایا، غلام حسین آغا کے رضا آغا کہتے ہیں ہاتھ اٹھا علی کا ایسا تماچا مارا کہ تاریخ کہتی ہے اس کے بعد سے ابو ایک طرف چلتا تھا، جہل ایک طرف چلتا تھا۔ ہے عزیز متوجہ میرے ساتھ؟ متوجہ رہیے، ہم ایک مثال دے رہا ہوں، اگر سمجھ میں آ جائے تو پوری میری محنت کامیاب ہے۔ اب آپ یہ بتائیے اگر کسی کو کانودر کے بازار سے کہہ دیا جائے سیب لائیے، وہ مارکیٹ میں گیا، دو طریقے کے سیب ملے، ایک پیلے رنگ کا سیب، ایک لال رنگ کا سیب، اور کون سا لے گا؟ اب وہ مشوش ہے، یہ والا لوں یہ والا لوں۔ تو کہتے ہیں اگر قدرت ہو تو احتیاط پر عمل کرو۔ کا کیا مطلب؟ کہا لے لو دونوں، اگر پیسہ ہے یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو۔ شاید اس کا مقصد یہ ہو، شاید اس کا مقصد یہ ہو، ہے میرے ساتھ متوجہ عزیزو، کہ جب صورتحال واضح نہ ہو تو دونوں پر عمل کرے۔ اب روایت تو کہتی علی نے زوردار تماچا مارا، کدھر مارا؟ بائیں جانب مارا تو رخ دائیں جانب ہو گیا، اور اگر دائیں جانب مارا رخ بائیں جانب ہو گیا۔ اب سمجھ میں آیا کبھی کبھی بیماریاں نسلوں میں چلی آتی ہے۔ تماچا باپ کو پڑا، ابھی تک اولاد میں اثر باقی ہے، کبھی ادھر ہے۔ اب آپ یہ بتائیے غدیر میں نبی نے علی کو اٹھا کر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ جب سامنے علی ہے، اگر ادھر دیکھو گے علی نہیں ملے گا۔ کہا کیوں؟ علی صراط مستقیم ہے، نہیں دیکھو نہیں دیکھو۔
عزیزو بڑا غور سے جملہ سنیے، بس میں آخری لمحوں کی طرف آ جاؤں. کہ جب رضا کا تعلق قلب سے، تو ہم نبی نے کیا فرمایا؟ علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. حسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں. حسین منی وانا من الحسین، من حسین منہ. تینوں طریقے کی روایتیں. حسین مجھ سے ہے، لیکن تین معصوم کے لیے نبی نے کہا علی مجھ سے، حسن مجھ سے، حسین مجھ سے. لیکن جب سیدہ کی باری آئی، یہ نہیں کہا فاطمہ مجھ سے، میں فاطمہ سے. کہ پھر کیوں نہیں کہا؟ سید منیر خباز رحمت اللہ علیہ، جو آیت اللہ سماعت السید مرجعیت علیہ آغاز سید علی الحسینی السیستانی حفظہ اللہ کے شاگرد ہے، جواب میں لکھتے ہیں. ان کے جواب کو میں اگر وہی لفظوں سے کہہ دوں تو مجلس ختم ہونے کے بعد ممکن ہے کوئی کہے اچھی دعا ہوئی، ہوا کیا نہیں معلوم. تو میں ان کے الفاظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، مثال سے باتوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ایک ہوتا ہے لفظ تماثل اور ایک ہے سنخیت. تماثل کسے کہتے ہیں؟ متوجہ رہیے گا عزیزو. اگر ایک سیب میجرمنٹ سے برابر 20 سے کاٹیں، آدھا ادھر ہو آدھا ادھر ہو، آدھے آدھے میں کوئی فرق ہے؟ ہاف ہاف ہونے میں کوئی ڈیفرنٹ ہے؟ نصف نصف ہونے میں کوئی فرق؟ کہا نصف نصف میں کوئی فرق نہیں. ممکن ہے آدھا ادھر والا لال ہو، ادھر والا ہرا ہو، رنگ بدلے گا، لیکن آدھا آدھا برابر رہے گا. میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں عزیزوں؟ نصف نصف برابر، ہاف ہاف کے اعتبار سے برابر. جب ایک چیز کے دو ٹکڑے ہو، جیسا آدھا یہ ویسے آدھا وہ، اس میں جب آدھے آدھے کی نسبت برابر ہو تو اسے کہتے ہیں تماثل. اب آئے نبی کیسے؟ کہ نبی وہ جو کنکری لے ہاتھ پر تو کنکری کلمہ پڑے. اگر نبی اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے. تو اب بعدس نبی مسند نبوت پر وہی آنا چاہیے جس کے اشارے سے سورج پلٹ کر آ جائے. تو کیا مطلب؟ کہ شکل بدلے گی لیکن کردار وہی، رفتار وہی، انداز وہی، شریعت وہی، مذہب وہی، ملت وہی. فرق یہ چہرہ بدلا. اگر نبی کی جگہ علی آئے شکل بدلے گی لیکن شریعت وہی، انداز وہی، حجت وہی، کردار وہی، رفتار وہی. اگر علی کے بعد حسن آئے شکل بدلے گی لیکن رفتار وہی، کردار وہی، حجت وہی، شریعت وہی، دین وہی. اب امام آئے، لفظوں پر توجہ رکھیے گا دیدو. فقیر شام کے دربار میں ہے، فقیر شام کے دربار میں کیسے کیسے لوگ ہیں. سب کے درمیان امام کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہم آل محمد ہے. اگر ہم چاہیں عراق کو شام بنا دیں، شام کو عراق بنا دیں، دن کو رات، رات کو دن بنا دیں. جیسے امام یہ کہہ رہے تھے ایک مقصر کھڑا ہوا، فوراً ہنستے ہوئے کہتے ہیں کم یہ ہو سکتا ہے فرزند رسول؟ تو امام کہتے ہیں سنو، ہم آل محمد ہے، چاہے عراق کو شام بنا دے، شام کو عراق بنا دے، دن کو رات، رات کو دن بنا دے، زندہ کو مردہ، مردہ کو زندہ بنا دے، مرد کو عورت،
عورت کو مرد بنا دے تو مقصر ہاتھ ملتے ہوئے کہتا ہے کیا یہ ممکن ہے؟ تو امام نے بس اتنا کہا مجمع میں بیٹھی ہے شرم نہیں آتی؟ کہا کیوں؟ یہ آل محمد ہے، انہیں الفاظ کی ضرورت نہیں، اگر یہ ارادہ کر لے تو مرد عورت چہرہ بدلا، شریعت وہی، کردار وہی، رفتار وہی. لیکن جب امام حسین کو لائیے سید الشہداء کریم ابن کریم، جب آنے والا حر جیسا بھی ہو تو آ کر کہتا حلی توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہو؟ تو امام نے بردستہ جملہ کہا اللہ نے بھی معاف کیا، میں نے بھی معاف کیا. یہ سخاوت آل محمد کے علاوہ کہیں نہیں ملتی. آگے بڑھیے. امام سجاد کا زمانہ، امام کے بعد ہر سال ایک آدمی مدینے سے، سبت ابن جوزی نے لکھا تذکرۃ الخواص میں، ہر سال ایک تحفہ لے کر جاتا تھا امام کے پاس، ہدیہ امام کو دیتا تھا حسب قدرت. ایک دن نکلا دینے کے لیے، پیکنگ کر لی، نکلنے لگا تو زوجہ نے کہا، غور سے جملے سنیے گا، ایمان یہیں سے ڈگمگاتا ہے. بیوی نے کہا تم تو بڑے تحفے لے جا کر دیتے ہو اپنے امام کو، کبھی تمہارے امام نے بھی کوئی تحفہ دیا؟ تھوڑی دیر سوچا، پھر بردستہ کہتا ہے میرے امام نے مجھے دین دیا، شریعت دی، عزت دی، عبادت کا شعور دیا، معرفت دی، اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ یہ کہہ کر نکل گیا. جب مدینے پہنچا رستے تمام یہی فکر تھی، یہ بات تو صحیح ہے، ہر سال لا کر امام کو دیتا ہوں، امام نے مجھے کچھ نہیں دیا. خیمے امام میں داخل ہوا، سلام کیا، بیٹھ گیا. امام نے اسے دیکھا، کچھ سوچ رہے ہو؟ تو وہ امام سے چھپا کر کہتے خاص کوئی بات نہیں مولا. امام کہتے ٹھیک، دسترخوان لگاؤ. دسترخوان لگ گیا، سب چیزیں سج گئی. امام نے کہا تفضلو، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ تناول کر لو. یہ آل محمد ہے جو غلاموں کو بھی دسترخوان پر بٹھاتے ہیں. امام نے کہا آؤ بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے. امام تناول تام کر رہے، اس کو دیکھ رہے ہیں، کچھ سوچ رہا ہے. جب کھانا ختم ہو گیا، تشت لایا گیا ہاتھ دھونے کے لیے، تو جیسے ہی اس نے دیکھا پانی کا ظرف آیا، آگے بڑھا لینے کے لیے. امام کہتے ہیں کچھ سوچ رہے ہو؟ کہ مولا کوئی خاص فکر نہیں، لیکن دل میں ہے کیسے امام سے کہوں غلط بات نہ ہو جائے. لیکن جیسے ہی پانی ڈالنا شروع کیا، امام دھوتے رہے ہاتھ، اس کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا کر کہتے ہیں کچھ سوچ رہے ہو؟ کہتے ہیں مولا کوئی بات ہے لیکن اتنی اہم نہیں. فتبسم امام زین العابدین علیہ افضل الصلاۃ والسلام، امام مسکرا کر کہتے ہیں سن، ہم آل محمد ہے، تمہارے تصورات سے بھی واقف ہے. فوراً اس نے امام کی طرف دیکھا. امام نے کہا تیری زوجہ نے تجھ سے کہا تھا نا کہ امام کچھ دیتے ہیں یا نہیں؟ فوراً اس نے کہا مولا ہاں. آنکھوں کو کھول دیا، کہا ہاں مولا. امام نے کہا جو چیز تشت میں ہے، جو چیز تشت میں ہے لے جا کر دے دینا. اس نے تشت کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ جو پانی امام کے ہاتھ سے مس ہو کر قطرات کے ذریعے سے تشت میں آیا، وہ موتی بنا، وہ زیور بنا، وہ جوہر بنا. تو امام نے کہا یہ دولت ہمارے ہاتھ کا میل ہے.
چوتھے امام کی جگہ پانچویں امام کو لائیں. ملعون نے کہا مولا یہ تیر ہے، کمان ہے، نشانہ وہ ہے. امام نے کہا چاہتا کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں آپ کی امامت کا امتحان لیا جائے. امام نے، تفصیلی روایت ہے بس مختصر کر کے سنا رہا ہوں، امام نے کمان لی، تیر لیا، نشانے پر لگایا. اگر ایک ہی تیر چلتا تو بعد میں کہتے اتفاق ہے، حیدرآبادی زبان میں کہتے ہیں لگی لگی محمد علی. ہو سکتا نشانہ لگ گیا. امام نے دوسری تیر اٹھائی، اسی پہلے تیر کی پشت پر دوسری، تیسری تیر اٹھائی دوسرے کی پشت پر تیسری، چوتھا تیر تیسرے کی پشت پر، پانچواں چوتھے کی پشت پر، چھٹا پانچویں کی پشت پر، ساتواں تیر چھٹے تیر کی پشت پر. امام نے لگا کر کہا سن مال محمد ہے، جو چاہے ہواؤں کا رخ بدل دے، جہاں چاہے جیسا چاہے تصرف کر لے. اس نے خاموشی اختیار کر لی. کہا کیوں؟ یہ آل محمد ہے، چہرے بدلیں گے لیکن کردار وہی ہوگا، رفتار وہی ہوگی، انداز وہی ہوگا، شریعت وہی ہوگی. اب آئیے چھٹے امام ساتویں امام کے زمانے میں یہ واقعہ 3 معصوم سے منسوب ہے. بس جملہ سنیے. امام دسترخوان پر بیٹھے، دشمن نے جادوگروں کو بلایا تاکہ امتحان لیا جائے. امام کے سامنے سے روٹی غائب کرائی گئی. امام نے کبھی دیکھا جادوگر کو روٹی غائب کر رہا ہے تاکہ لوگ امام کا مذاق بنا سکے، نعوذ باللہ. لیکن امام نے اس وقت کچھ نہیں، ایک قالین پر شعر بنا تھا. امام نے اسے دیکھ کر بس اتنا کہا، نقشہ دیکھ نہیں سکتا. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزو، نقشے میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن امام کہتے ہیں تو دیکھ رہا ہے، تیرے امام کے ساتھ توہین ہو رہی ہے. نقشے کا شعر اصلی میں آیا، جادوگروں کو کھایا، ہضم بھی کیا، پھر نقشے میں چلا گیا. کہا کیوں؟ یہ آل محمد ہے، اگر ارادہ کر لیں تو معدوم کو وجود کو معدوم بنا سکتے ہیں. عزیزوں متوجہ رہتے کہ جملہ کہوں، وہ موسیٰ نبی تھے جو جادوگروں کے مقابل میں عصا کو مار کر اژدہا بنایا. یا آل محمد کا موسی کاظم ہے، انہیں عصا کی ضرورت نہیں ہے، اگر اشارہ کر دے تو نقشے کا شعر اصل بن جائے گا. اب آگے بڑھئے، پھر میں جملہ کہہ رہا ہوں. نجم الحسن قراروی صاحب اللہ مقاموں کہتے 8ویں امام کے زمانے میں ایک شخص مسجد میں آیا، دیکھا امام سامعین کو، امام رضا غریب کو، جس کے قبر کے پھول گود بن کر اولاد بن جائے. کہتا میں بیٹھ کر امام کو بڑا غور سے دیکھ رہا تھا. کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا فرزند رسول ہے. کہا اچھا. نماز عشاء کے بعد گیا، ابن رسول اللہ. امام نے اسے دیکھا، السلام علیکم. امام نے وعلیکم السلام. تھوڑی دیر کے بعد امام نے کھجور کا تشت رکھا. امام نے اٹھا کر چند کھجور اسے دی. اس نے کھجور کو مٹھی میں رکھا، امام سے اجازت مانگی، پیچھے ہٹا، مسجد کے کونے میں گیا، فوراً گننے لگا. 1 کھجور، 2 کھجور، 3 کھجور، 18 کھجور. فوراً بند کیا، مٹھی واپس آیا. جملہ سننا دیدو. آ کر امام رضا سے کہتے مولا یا اس میں سے ایک لے لیجئے یا ایک زیادہ دے دیجئے، 18 ہی نہ رہنے دیجئے. تو امام رضا نے کہا اگر میرے جج تیرے باپ کو اس سے زیادہ دانے دیتے
تو میں بھی دیتا جیسے خواب میں 18 دانے، ویسے ہی 18 دانے۔ کہا کیوں؟ مسند نبوت پر آنے والا علی ہو کے حسن، حسین ہو کے سجاد، باقر ہو کے کاظم یا صادق ہو کے روا، چہرے بدلیں گے، نہ کردار بدلے گا، نہ رفتار بدلے گی، نہ شریعت بدلے گی، نہ اقوال بدلیں گے۔ اب نبی ہم نے دیکھا چہرے بدلے، شریعت نہ بدلی، چہرے بدلے، گفتار نہ بدلی۔ نبی نے کہا تو کیا سمجھتا ہے میں سند دے کے جاؤں گا؟ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ سنیے، اسے کہتے ہیں تماثل۔ چہرے بدلیں گے، شریعت نہ بدلے گی، کردار نہ بدلے گا، حجت نہ بدلے گی، اسے کہتے ہیں مثل، تماثل۔ متوجہ ہیں؟ اب نبی نے فرمایا علی منی وانا منہ، علی مجھ سے، میں علی سے ہوں، حسن مجھ سے ہے، میں حسین سے، حسن سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ کا کیا مطلب؟ کا چہرہ بدلے گا لیکن جو میری شریعت ہے وہی علی کی شریعت، جو میری شریعت ہے وہی حسن کا کردار، وہی شریعت، جو میری شریعت ہے وہی حسین کی شریعت۔ اب میں جملہ بدل کر کہہ رہا ہوں، جو علی کا دشمن وہ نبی کا دشمن، جو حسن کا دشمن وہ نبی کا دشمن، جو حسین کا دشمن وہی نبی کا دشمن۔ وقت کم ہے، بس جملہ سنیے۔ دشمنی کی بات آئی تو بہت سی تفصیل چاہیے، لیکن جملہ سن لیجئے۔ نبی نے کہا ہر نبی کو عظیم جو ہے انہیں شہادت ملی۔ نبی آپ کو شہادت کا دو طریقے سے ہے، ایک سری، ایک جہری، ایک زہر والی، ایک مقتل والی۔ کہ یہ شہادت کہاں ملے گی؟ کہ میری شہادت حسن کے ذریعے سری ہے، حسین کے ذریعے کھلی جہری ہے۔ اچھا اب جملہ سنیے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں انہوں نے مارا، ان کے آبا اجداد نے مارا، یہ روتے ہیں، یہ توبہ کراتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ ہم سمجھاتے ہیں بھائی نہیں، یہ دلیل نہیں، بلکہ میں جملہ کر رہا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے عزیز ہو۔ ہم ہر کسی کے باپ کو جانتے ہیں، تم ہمیں نہ بتاؤ کہ نہیں یہی تم ہم بھی دلیلیں دیتے جاتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ تو میں مثال دے رہا ہوں، مثال پہلے سمجھ لیجئے، نتیجہ آپ کے ہاتھ میں۔ ایک ہے زید، ایک ہے خالد۔ خالد کے باپ نے چوری کی، لوگ جمع ہو گئے، خالد تمہارے باپ نے چوری کی۔ خالد نے کہا اقرار کر لوں گا تو بے عزتی ہو جائے گی۔ کہا نہیں میرے باپ نے چوری نہیں کی۔ کہا پھر؟ کہا زید کے باپ نے چوری کی۔ مجمع زید کے پاس آ گیا، زید تمہارے باپ نے چوری کی۔ اگر زید انکار کرتا تو بڑا مسئلہ ہو جاتا، کچھ اس طرف کچھ اس طرف، لیکن زید جذباتی نہ تھا، عقل مند تھا۔ اس نے کہا سنو، باپ کسی کا بھی ہو، چور چور ہے۔ کہا ہاں بات صحیح ہے، چور چور ہے۔ کہا بس میں بدعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا، تم لوگ آمین کہنا۔ زید نے کہا خدایا چور پر عذاب نازل کر،
سب نے کہا آمین. کہا خدایا چور کے اوپر سخت ترین عذاب نازل کر. تو اب معلوم تھا خالد کو چور کون ہے. فوراً آگے بڑھ کر کہنے لگا اتنی بڑی بڑی بدوا نہ دو, مسلمان ہے, مسلمان ہے. زید نے کہا خدایا چور پہ لعنت کر. اب پتا چلا جس کا باپ چور ہوگا اسی کی اولاد کو تکلیف ہوگی. یہی تو ہم کہتے ہیں چاہے کسی کے باپ نے بھی حسین کو قتل کیا تم بھی آؤ ہم بھی آئیں گے, قاتلان حسین پر لعنت کریں گے. اب جس کو لعنت بھیجنے میں تکلیف ہوگی سمجھ لینا اسی کا باپ یزید. متوجہ رہیے گا. یہ ہے تماثل. جہاں جہاں جیسے صفات ہو اسے کہتے ہیں مثل, تماثل. سنخیت کیا ہے؟ جیسے ایک سے دو حصوں میں ہوا تو آدھا یہ بھی ہے آدھا یہ بھی ہے, لیکن آدھے آدھے میں سے کچھ حصہ نکال لیں اور الگ کر دیں. جس سے نکالا گیا چمچے سے کچھ حصہ نکالا گیا تو اس حصے میں اور جس سے نکالا گیا اس حصے میں کوئی فرق ہے؟ کہتے نہیں, جو صفتیں اس کی وہی صفتیں اس کی. کہ اچھا ہم نے اس آدھے کا کچھ حصہ لیا, اس آدھے کا کچھ حصہ لیا, اب بتاؤ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہتے یہ نقطہ وہ ہے جس کو دونوں سے لیا گیا, اس میں اس کا بھی اثر ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں دیدو, اس کا بھی اثر ہے کہ دونوں اس حصے کے بغیر ناقص ہے, کم ہے. کیوں؟ یہ حصہ بڑا عظیم ہے. اسے کہتے ہیں سنخیت. جس میں سے جس کو لیا جائے, جہاں سے لیا جائے, یا نسبت کی بحث نہیں, سنخیت کی بحث ہے. اب میں بتاؤں جس کو جس سے لیا گیا تو اس کا جو اثر ہے اس میں بھی ہوگا, اس کا جو اثر ہے اس میں بھی ہوگا. اب جملہ سنیے گا دیدو, دو لفظ عربی میں آتے ہیں, ایک اجتماع, جیم میم عین جمع کو لے کر باب افتعال میں اجتماع, کاف میم لام کو باب افتعال میں لے آئے, اکتملا ہے میرے ساتھ. اجتماع اور اکتملا میں فرق کیا ہے؟ کہ اجتماع اگر کسی چیز کے 10 حصے ہو, ان میں سے 8, 7, 9 آ جائے, 1-2 حصے کم ہو تو عربی میں اجتماع کا لفظ آ جائے گا. لیکن اگر 10 میں سے 1 حصہ بھی کم ہو تو اکتملا کا لفظ استعمال نہیں ہوگا, اجتماع کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. کیوں؟ اجتماع میں کمی چلے گی, اکتملا میں کمی نہیں چلے گی. چھوٹے بھائیوں کے لیے کہہ دوں, جب تک کوئی چیز ڈاؤن لوڈ ہو 100 نہ ہو جائے وہ مکمل نہیں, 90 ہو 99 ہو, کہ نہیں 100 ہونا چاہیے, تبھی اکتملا استعمال ہوگا. لیکن اگر کمی چل جائے, اجتماع کا لفظ ہے. اب متوجہ رہیے گا, چادر کے اوڑھ کر نبی تشریف فرما, ملک نے دیکھا نبی آئے,
تھوڑی دیر کے بعد علی آئے چادر میں، حسن آئے چادر میں، حسین آئے چادر میں جملہ بدل کر کہہ رہا ہوں، ملک نے نبی کو دیکھا، علی کو دیکھا، حسن کو دیکھا، حسین کو دیکھا، ملک سب کو پہچان رہے تھے، لیکن شہزادی کہتی ہے جب میں فاطمہ آگے بڑھ کر چادر میں گئی تو شہزادی نے وہاں یہ نہیں کہا لما اجتمعنا، جب ہم سب جمع ہو گئے، شہزادی نے کہا لما اجتمعنا نہیں کہا اکتملنا، جب ہم کامل ہو گئے، جب ہم کامل ہو گئے، کہا کیسے کامل ہوئے، کہا جب تک فاطمہ نہ آئے نہ نبوت کامل نہ امامت کامل۔ سے جملہ سنیے، چادر میں نبی آئے، ملک دیکھ رہے تھے، چادر میں علی آئے، ملک دیکھ رہے تھے، چادر میں حسن آئے، ملک دیکھ رہے تھے، چادر میں حسین آئے، ملک دیکھ رہے تھے، لیکن جب بی بی فاطمہ آئی ہے تو نور ایسا بدلا، ملک کہنے لگے یا رب ومن تحت الکساء، یہ چادر میں کون ہے؟ تو اللہ نے نہ نبوت کو بتایا نہ امامت کو بتایا، کہ یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بابا، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے شوہر۔ کہاں کیوں؟ اب فاطمہ معیار ہے، فاطمہ نظام ہے، فاطمہ وحدت کا نشان ہے۔ اب کسی کو راضی کرنا ہے تو نہ نبی کے پاس الگ جاؤ نہ امام کے پاس الگ جاؤ، فاطمہ کو راضی کر لو، نبی بھی راضی، علی بھی راضی، حسن بھی راضی، حسین بھی راضی۔ اب میں جملہ بدل کر کے رہا ہوں، جو فاطمہ جس سے راضی وہ رضی اللہ، اور فاطمہ جس سے غضب نہ وہ لعنت اللہ۔ بس عزیز و آخری جملہ، عزیز متوجہ رہے، میں نے بات کو ختم کیا، اب شہزادی کی زیارت اٹھائیے، اس میں شہزادی کو سلام کرنا ہے۔ شہزادی کو سلام کرنے کے بعد امام معصوم نے کہا من وصلکی، جو آپ سے بی بی مل گیا، فقد وصل رسول اللہ، وہ گویا پیغمبر سے مل گیا۔ ومن سراکی فقد سر رسول اللہ، جس نے آپ کو خوش کر دیا اس نے نبی کو خوش کر دیا۔ ومن جفا کی فقد جفا رسول اللہ، جس نے آپ کے ساتھ جفا کی اس نے نبی کے ساتھ جفا کی۔ ومن قطع کی فقد قطع رسول اللہ، جس نے قطع تعلق آپ سے بھی کیا اس نے نبی سے قطع تعلق کیا۔ کہا کیوں؟ نبی کا معیار بیٹی پر کیوں رکھا؟ عزیز زیارت کا جملہ ہے، معصوم کہتے ہیں نبی کی رضا فاطمہ سے، نبی راضی فاطمہ راضی، فاطمہ راضی نبی راضی، فاطمہ راضی نبی راضی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ زیارت کا جملہ ہے لِأَنَّهَا بَضْعَةٌ مِّنْهُ، اس لیے کہ فاطمہ نبی کا ٹکڑا ہے، فاطمہ نبی کا ٹکڑا ہے۔ اسی بات کو میں ختم کرتے ہوئے جملہ کہوں، اب پورا جملہ ملائیے، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ 16 حدیثیں آگے کے جملے ہیں لیکن وقت نہیں ہے، کبھی انشاءاللہ شہزادی کے لیے 16 الگ الگ روایتوں میں امام نے نبی نے فرمایا، معصوم نے فرمایا، جو انہیں غضب نہ کیا، جو انہیں راضی کیا، جو انہوں نے جس نے انہیں ناراحت کیا، سب جملے موجود ہیں، اغضبہا، ارضاہا، جفاہا۔ لیکن ایک جملہ سن لیجئے گا عزیزوں، مصاحب کی طرف آتے ہوئے، فاطمہ بضعۃ منی، اتنا عظیم جملہ ہے
کہ جملے کے ہر فقرے میں ایک اشارہ پایا جاتا ہے، نبی 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 کی بیٹی فاطمہ ہے۔ وسائل الشیعہ اٹھائیے، امام جواد فرماتے ہیں آنے والا آیا امام کے پاس، مولا میں نے فلاں کام نبی کے طرف سے انجام دیا۔ امام نے کہا خدا جزائے خیر دے۔ کہا مولا میں نے یہ کام امیر المؤمنین کے خاطر انجام دیا، قربتاً اللہ، نیابت میں امیر المؤمنین کے۔ امام نے کہا خدا جزائے خیر دے۔ اس نے کام بتاتا گیا، امام جزائے خیر دیتے گئے، لیکن جیسے ہی اس نے کہا مولا میں نے یہ کام آپ کی جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا کی طرف سے انجام دیا، امام نے صرف دعا نہ دی، صرف یہ نہیں کہا جزاکم اللہ خیر الجزا، بلکہ امام معصوم نے کہا اشکرک، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اگر کوئی جناب زہرا جد ماجدہ امام جواد کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو امام اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ اہل بیت علیہ السلام کے بعد میں تمام کانودر کے مومنین جماعت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع عنایت فرمایا، اور میں ہر بندے مومن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے زحمت اٹھا کر مجلسیں سنی، لیکن میں آپ کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے، لیکن جو شکریہ امام معصوم ادا کرتے ہیں واقعاً وہ شکریہ بڑا عظیم ہوتا ہے۔ آپ حسین کی والدہ ماجدہ کے غم میں آئے ہیں، فاطمہ کو پرسہ دینے آئے ہیں، آپ کو جناب زہرا کے بیٹے حسن مجتبیٰ بھی دعا دیں گے، حسین مظلوم بھی دعا دیں گے، ام کلثوم بھی دعائیں دے گی، زینب بھی دعا دیں گے، علی بھی جزائے خیر کی دعا دیں گے، نبی بھی دعا دیں گے۔ کہا کیوں؟ فاطمہ کی مظلومیت بڑی عظیم ہے۔ اللہ اعجرکم اللہ یا شیعت امیر المؤمنین، اے علی کے چاہنے والوں خدا آپ کو صبر دے۔ کل میں نے جہاں مقتل چھوڑا بہت سی روایتوں کو چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں، یہ جملہ ہمارے سننے کے لیے آسان ہے، بہت سے مصائب ہم سن کر تھوڑے دیر، تھوڑے دن، تھوڑی مدت کے بعد بھول سکتے ہیں۔ علامہ قزوینی نقل کرتے ہیں کسی نے جناب زینب علیہ مقام سے بی بی سے کہا بی بی کیا آپ کو منظر یاد ہے جب دروازہ جل کر فاطمہ پر گر رہا تھا؟ جناب زینب نے کہا ہاں ہاں گھر میں آگ دھواں، لیکن یاد رکھنا میں اپنے ماں کی 5 صفتیں کبھی بھول نہ سکی۔ اللہ اکبر۔ عزیز و ام المصائب زینب علیہ مقام شریکت الحسین بیان کر رہی ہیں 5 ماں کی ایسی صفتیں تھیں جو میں کبھی فراموش نہ کر سکی۔ کبھی بھی وہ کون سی 5 صفتیں ہیں؟ علامہ قزوینی بیان کرتے ہیں وَهِيَا تُشَاهِدُ أُمُّهَا الْعَلِيلَةَ، ارے زینب نے دیکھا ماں بہت بیمار رہتی ہے، چہرہ بدلتا جاتا ہے، وَتَرِيحَةَ الْفِرَاشِ، ارے فاطمہ بستر پر جب لیٹتی نہ پہلو بدلتے جاتی، کبھی اس پہلو کبھی اس پہلو، کبھی پیروں کو آگے لے جاتی بی بی، کبھی قریب کر لیتی، ارے وہ متکئن علی الجدار کا جب علی گھر میں نہ ہو دیوار پر ہاتھ رکھ کر تقدمت وتنفست، قدم آگے بڑھاتی، سانس لیتی، لما سمعت مجیء امیر المؤمنین، لیکن جب علی کی آمد کی خبر محسوس کرتی چادر کو ڈال لیتی، دیوار کا سہارا نہ لیتی تاکہ علی کو پتہ نہ چلے۔ اللہ۔ ودامیت الصدر، تیسری صفت دروازے کا کیل
اور زہرا پر کیا ستم، وَمُنْكَسَرَتَ الضِّلْعِ پسلی ٹوٹی ہوئی تھی، وَمُحَمِّرَتَ الْعَيْنِ آیا دیدو ہمارے مرنے کے لیے یہ کافی ہے، ارے ہاتھ خالی نہ رکھنا، مُحَمِّرَتَ الْعَيْنِ آنکھ لال تھی، کہا کیوں؟ کہا علامہ میلانی کہتے تماچا لگنے سے فاطمہ ان 5 صفتوں کے باوجود جس روز بی بی کی شہادت ہونے والی ہے اس وقت بی بی اٹھیں، جو ہاتھ پہلو سے اٹھتا نہ تھا، اللہ اکبر عزیزو، کہتے ہیں بی بی کا جو ہاتھ اٹھتا نہ تھا اس سے فاطمہ نے چکی چلایا، چکی چلا کر آٹا بنایا، آٹے سے روٹی بنائی، بچوں کے لیے کپڑے دھوئے، کپڑوں کو پھیلا دیا، امیر المومنین خانے میں داخل ہوئے، گھر میں بیت الشرف میں داخل ہوئے، جب فاطمہ کو اس عالم میں دیکھا، جلس امیر المومنین فی جنبیہا، فاطمہ کے پہلو میں بیٹھ گئے، بی بی بنت نبی خیر تو ہے، کہ علی آج رات میں اپنے بابا کے پاس چلی جاؤں گی، علی اتنا یاد رکھنا، کچھ وصیتیں علی، امام نے کہا بی بی بیان کرے، فاطمہ نے کہا علی میرے بچوں کا خیال رکھنا، علی علی میرے بچوں کو سنبھالنا، ہر کوئی سمجھ جائے گا لیکن میرا حسین میرے حسین کا خیال رکھنا۔ امیر المومنین نے ضبط گریہ کیا، علی اٹھے، آنکھوں میں اشک ہے، بیت الشرف سے نکلے، مسجد میں بیٹھ گئے، جا کر بی بی نے تمام انتظام کیا، آ کر کہتی اسماء میں حجرے میں جا رہی ہوں، لیکن یاد رکھنا عزیزو جن کے ماں باپ سلامت ہونے 180 سال خدا سلامت رکھے، ارے ماں کتنا اولاد سے محبت کرتی ہے، جن کے ماں باپ نہیں ان کی قبروں پر رحمت نازل ہو، جملہ یہ ہے اسماء جب میرے بچے آئے میری خبر نہ دینا، پہلے میرے بچوں کو غذا دے دینا، اس کے بعد بی بی نے کہا اسماء جب تک میری آواز آئے تو سمجھنا میں زندہ ہوں، اگر آواز بند ہو جائے سمجھنا میں رخصت ہو گئی، یہ کہہ کر بی بی حجرے میں گئی ہے، پردے کو گرایا، آواز آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین، ابھی کچھ آیتیں بی بی نے پڑھی تھی، آواز آئی جیسے ہی آئی کی آواز آئی، آہے سر فبادرت اسماء، اسماء دوڑی الہ حجرہا، فاطمہ کے کمرے کی طرف، ادھر فاطمہ کی طرف اسماء دوڑی، ادھر دروازہ کھلا، حسن آئے، حسین داخل ہو گئے، اسماء اماں کہاں ہے؟ اسماء اماں کہاں ہے؟ اسماء نے کہا شہزادو آپ ہاتھ دھولے میں دسترخوان لگا دو، حسن آگے بڑھے، اسماء ہماری اماں کہاں ہے؟ اسماء نے کہا آغا اگر تناول تام ہو جائے تو فوراً حسین آگے بڑھ کر کہتے اسماء کیا تو نے کبھی دیکھا ہم اپنی ماں کے بغیر کھانا کھائے ہو؟ اماں کہاں ہے؟ بس اسماء نے اشارہ دیا، کہا آقا حجرے میں، فوراً دونوں شہزادے ماں کے حجرے میں داخل ہوئے، چادر کو ہٹایا، اماں اماں، اللہ دونوں شہزادوں نے حجرے سے نکلے،
علامہ علی رقی نجفی علیہ مقامہ کا جملہ ہے، امامہ گر چکا ہے، رداء ڈھل چکی ہے، دونوں مسجد میں داخل ہوئے، عزیز و غضب ہو گیا، دونوں کی آوازیں شہزادوں کی رونے کی علی نے سنی، یا ابا تھا، اے بابا غضب ہو گیا میرے بابا، علی اٹھے، ارے گھر کی طرف چلے، لیکن آبا پیروں میں الجھی، وقع علی اللہ الارض بے وجہ ہی، منہ کے بل علی زمین پر گرے، فاطمہ اللہ اکبر۔ مسجد میں لوگوں نے دیکھا علی کی حالت عجیب ہے، علی کے ساتھ آئے، علی بیت الشرف میں داخل ہوئے، امیر المومنین بیت الشرف میں داخل ہوئے، منظر کو دیکھا، بچوں کو تسلی دی، اس کے بعد عمار سے کہا عمار جاؤ ان مجمع سے کہو ابھی تشییع جنازہ نہیں ہے، چلے جائیں، سب چلے گئے، ابھی تک علی نے گریہ کھل کر نہ کیا، عزیز بڑا غور سے جملہ سننا، بیٹھ گئے آقا امیر المومنین، روایت یہ جناب ام کلثوم بی بی 2 یا 3 برس کی تھی، سیدھے آئی، عزیز غور سے جملہ سنیں، یہ بڑا عجیب منظر ہے، بی بی خرجن من بیتہا، بی بی بیت الشرف سے نکلی، وجلست فی حجر ابیہا، اپنے بابا کے گود میں بیٹھ گئی، اور ایک عجیب سوال پوچھا، بابا اماں کلام نہیں کرتی ہے بابا، بس اتنا سننا چالی نے بچی کو سینے سے لگایا، ام کلثوم صبر کرو، ابھی 1/3 رات گزری، امام نے کہا عمار اس راہ پر تم کھڑے ہو جانا، سلمان تم ادھر چلے جاؤ، نوفل تم ادھر چل جاؤ، ابن منذر تم ادھر چلے جانا، کسی کو آنے کی خبر ہو تو مجھے آگاہ کر دینا، کہ مولا سب کو پھیلا دیا، اب امیر المومنین آئے ہیں، عزیز و ہاتھ خالی نہ رکھنا، علی آئے، زینب کو لپٹا کر کہا بیٹی رونا آواز بلند نہ کرنا، حسن رونا آواز بلند نہ کرنا، اس کے بعد علی نے فاطمہ کو اٹھایا، تختے پر رکھا، غسل کا اہتمام کرنا چاہا، عزیزو میں دعا کروں خدایا جو اس مصیبت پر اپنا ہاتھ سر یا سینے پر مارے، اس کے ہاتھ کو علی کے روضے پر پہنچانا، جملہ یہ ہے غسل کے لیے علی نے مد یدا ہو، ہاتھوں کو آگے بڑھایا، جیسے ہی پسلی پر ہاتھ پہنچے علی تڑپ گئے، اللہ علی تڑپ گئے، چہرے سے کپڑا ہٹایا، محمد کاظم حائری نے عجیب جملہ لکھا، نوجوان تمہارے ہاتھ سلامت ہے، ہاتھوں کو خالی نہ رکھنا، ارے چہرے سے کپڑا ہٹایا، علی نے کیا دیکھا، سواد وجہ فاطمہ کے چہرے پر تماچے کا نشان، علی نے چیخ ماری، سلمان دوڑ کر آئے، یا علی مرد کیوں رو رہا ہے، یہ چیخ کیوں بلند ہے، سلمان انہوں نے میری بیوی کی پسلیاں توڑ دی، سلمان فاطمہ کے چہرے پر تماچے کا علی نے روتے ہوئے غسل دیا، کفن پہنایا، بندے کفن باندھنا تھا، فنظر الی اولادہ، علی نے اپنے بچوں کو دیکھا، آواز دے کر کہتے حلم اولادی، آؤ میرے بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو، حسن آگے بڑھے، چہرے کے قریب آ کر کہتے ہیں یا اماں
حدیثینی کچھ تو بولو نا اماں، ہم سے کلام کرو۔ زینب بی بی آئی، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو چہرے پر رکھ دیا، اماں کچھ تو بولو اماں۔ ام کلثوم سینے پر لیٹ گئی، اماں کچھ تو بولو۔ علی نے دیکھا حسن آ گئے، ارے زینب آ گئی، ام کلثوم آ گئے، لیکن حسین نہ آئے۔ کہ میرے لال حسین آگے آ جاؤ، کہ جب تک اماں نہ بلائے گی حسین آگے نہ بڑھے گا۔ توقف امیر المومنین، کچھ لمحہ علی نے انتظار کیا، پھر بندے کفن باندھے۔ جیسے ہی بندے کفن باندھے حسین تڑپ گئے، آگے بڑھے، گھٹنوں کو زمین پر ٹکا دیا، ماتھے کو ماں کے قدموں پر رکھا، ایک جملہ کا، اماں تیرا غریب آیا ہے، اماں آواز نہیں، اماں تیرا مظلوم آیا ہے، آواز نہیں۔ حسین نے کہا اماں اگر نہ بولا ہوگی یہ حسین مر جائے گا۔ بندے کفن ٹوٹے، میرے حسین۔ اللہ حسین کو سینے سے لگا لیا۔ علامہ جوادی کہتے حسین قریب آ کر ایک جملہ کہتے، اماں یہ مدینہ ہے، آپ نے بلایا میں چلا آیا، اماں عصر عاشور میں بلاؤں گا۔ کہ حسین نے کہا بلایا، تیر لگی نہ بلایا، تلوار لگی نہ بلایا، جب کسی ملعون نے بھالا پہلو پر مارا، حسین نے کہا اماں میری اماں حسین ماں، میرے لال حسین۔ بارے خدایا امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے لشکر میں ہم سب کو شمار فرما۔ خدایا تو جواد سال محمد کا ہم جیسے بھی خدایا علی کے چاہنے والے، خدایا ہمیں شفاعت علی نصیب فرما۔ خدایا دنیا میں زیارت حسین، آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ خدایا تو جواد سال محمد کا جو اولاد کے مشتاق ہیں، اولاد نرینہ عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اولاد کی تربیت کرنا نصیب فرما۔ ہمارا خاتمہ ولایہ آل محمد پہ فرما۔ خدایا جو لوگ شریک ہیں، جن لوگوں نے انتظام کیا، ان سے بہترین طریقے سے قبول فرما۔ خدایا تیری بارگاہ میں یہی دعا ہے، ہمارا خاتمہ ولایہ آل محمد پہ فرما۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آنے والا ہے جس سے ولایت سے دور ہونے والے، خدایا اس لمحے کے آنے سے پہلے ہمیں ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا لے۔ خدایا رزق حلال عنایت فرما۔ خدایا پارا چنار کے مومنین کی حفاظت فرما۔ ہم مولا خدا تو جواد صالح محمد کا حزب اللہ اور ایران کے تمام مومنین اور سیریا کے تمام مومنین اور لبنان کے تمام مومنین اور تمام یمن کے مومنین کی حفاظت فرما۔ خدایا جس گوشے میں آل محمد کے چاہنے والے رہتے ان سب کی جان، مال، عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ خدایا جس زاویے سے جس زاویے سے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا، خدایا ان سے ان خدمت کو قبول فرما۔ خدایا تمام مومنین کان و در کی حفاظت فرما۔ تمام مومنین کو عرض و سماوی آفات و مشکلات و مصائب سے محفوظ فرما۔ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما۔ پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما۔ پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ خدایا اگر دشمنان آل محمد لائق ہدایت تو ہدایت عطا فرما، ورنہ انہیں نیست و نابود فرما۔ جنت البقیع پر سایہ عنایت فرما۔ دنیا میں زیارت امام حسین، آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔